وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ میں تقریباً 1.5 گھنٹہ طویل ملاقات ہوئی۔ ناظرین، اس ملاقات میں کیا کیا باتیں ڈسکس ہوئیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 میں سے 6 ججز نے جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ یہ جو ججز ہیں یہ بیچارے اتنے مجبور ہو گئے کہ انہیں بالآخر خط لکھنا پڑا۔ یہ اصل کہانی ہے کیا، اور یہ جو قاضی فائز عیسیٰ اور میاں محمد شہباز شریف صاحب کے درمیان ملاقات ہوئی، اس میں کون کون سے پوائنٹس ڈسکس کیے گئے، یہ معاملات دیکھ کون رہا تھا، اس سارے جو آپریشن ہے، یہ جو آپریشن اینٹی ججز ہے، اس کی نگرانی کون کر رہا تھا، بڑے ہوش ربا انکشافات ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسا ملک جو کہ آلریڈی کرائسس کا شکار ہے، پتہ نہیں وہ کون سے ملک دشمن عناصر ہیں جو اس میں مزید کرائسس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہم آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں آج کے پروگرام میں کہ آگے ہونے کیا والا ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک بڑی خبر سے آغاز کر رہے ہیں۔ میں نے پروگرام کے شروع میں بھی بتا دیا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے درمیان تقریباً 1.5 گھنٹہ طویل ملاقات ہوئی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ججز کا جو تحفظات ہیں اس سے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو آگاہ کیا ہے۔ اب وزیر اعظم صاحب ظاہر سی بات ہے، ہم ایک بات پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ جہاں تک میرا مشورہ تھا نا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، ان کو چاہیے تھا کہ وہ شہباز شریف صاحب کی بجائے وہ محسن نقوی صاحب سے ملتے۔ ہو سکتا ہے کوئی معاملے کا کوئی حل نکل آتا، کیونکہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں آپ میں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ تو خود بیچارے مجبور ہیں۔ ایک ٹوٹی پھوٹی سی، ایک بالکل غیر مستحکم اور ایک ڈسپیوٹڈ سی گورنمنٹ ان کے حوالے کی گئی ہے۔ اب وہ ملک چلائیں گے یا اپنی حکومت بچائیں گے، یہ تو بڑے بڑے اینالسٹ جو ہیں ان کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اعتزاز حسن صاحب نے کہا کہ یہ عدلیہ کے انقلاب کا آغاز ہے، یہ پاکستان میں ایک نیا انقلاب شروع ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، وکلا تنظیموں نے بھی جو ججز ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں عدالتی نظام کی بہتری کے لیے اگر اب ہم ججز کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے تو یہ انصاف کا قتل ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر ہم بات کر لیں پاکستان کے جو بڑے قانون دان ہیں، جو بڑے وکلا ہیں، اب ایک چیز حیران کن ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی کوئی جس طرح وہ کہتے ہیں نا، کوئی بڑا رزلٹ نہیں نکل رہا، کوئی بڑا دھماکہ نہیں ہو رہا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، میں پہلے بھی اس چیز کے بالکل بھی حق میں نہیں ہوں کہ یار ملک میں کوئی سڑکوں پہ فیصلے ہوں، کیونکہ ہر چیز کا اگر فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا تو پھر لا اینڈ آرڈر تو آپ کا ختم ہو جائے گا نا، پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے۔ اب مسائل 2 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر تو فار ایگزامپل کوئی لیڈ کرنے والا جب لیڈر ہوتا ہے نا، تو اس میں احتجاج ہو، کوئی بھی جلسہ جلوس ہو تو بڑا وہ منظم رہتا ہے۔ اب موجودہ صورتحال میں پاکستان میں جو پاکستان کا سب سے پاپولر عوامی لیڈر ہے عمران خان، وہ تو جیل میں ہے۔ اگر بے ہنگم کراؤڈ نکل آیا جس کا کہ خدشہ بھی ہو رہا ہے، تو وہ کنٹرول نہیں ہوگا، وہ سری لنکا والی سچویشن بن جائے گی۔ لیکن ناظرین چلیں خیر، یہ تو وہی والا، میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ تو میرے تجزیے ہیں، خبروں پہ آتے ہیں ہم لوگ نا۔ تو ہمارے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 میں سے 6 ججز نے جو خط لکھا، پھر انہوں نے کہا جی کہ ہمارے گھروں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہمارے بیڈ رومز میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہمارے بچوں کی ویڈیوز ہیں۔ تو یہ جو الزامات تھے، ابھی میں ان کو الزامات ہی کہہ رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے، کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانی چاہیے جس میں یہ ثابت ہو جائے کہ آیا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ لیکن ناظرین، اگر اس میں سے کوئی 70% بھی سچ ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ حالات جو ہیں وہ بہتری کی جانب گامزن نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اور اب اس سازش کے پیچھے کون ہے، ظاہر سی بات ہے جو بھی ہے نا، وہ اس ملک کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ سازش ججز کی جانب سے نہیں ہے، یہ دوسری جانب سے سازش کی جا رہی ہے کہ حالات کو اتنا خراب کر دیا جائے کہ وہ کسی کے کنٹرول میں ہی نہ رہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب جتنے گزشتہ فیصلے آئے، آپ یہ امیجن کر لیں، گزشتہ 2 سال میں جب سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب برسر اقتدار آئے ہیں، برسر اقتدار کہہ گیا ہوں سوری، جب سے وہ عہدے پہ براجمان ہوئے ہیں، تب سے لے کر اب تک جتنے فیصلے آئے ہیں تو وہ سارے کے سارے ڈسپیوٹڈ ہو گئے۔ عمران خان کے کیسز کو لے کے آلریڈی ہم لوگ دیکھ رہے تھے، اور ہم ہر روز یہ بتا رہے تھے کہ یار یہ کیسز جو ہیں ایک کامن مین کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے بھی یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، یار عدت والے نکاح کیس پہ اس کو آپ نے 10 سال قید کی سزا سنا دی،
پھر یہ سائفر والا کیس ہے جس کی کوئی گراؤنڈ ریئلٹیز ہی نہیں ہے۔ ناظرین اب خیر کنکلوڈ کر لیتے ہیں ہم چیزوں کو، اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں۔ ناظرین جو وکلاء کی آئندہ کی احتجاج کی جو پالیسی ہے وہ حتمی مراحل میں ہے، لیڈ کون کرے گا یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب اعتدال حسن صاحب کا بھی نام ہے، حامد خان صاحب کا بھی نام ہے، اس کے علاوہ 2-3 KPK سے بھی نام ہے، اسلام آباد کے بھی کچھ لائرز ہیں ان کے بھی نام ہے۔ اب ایک جوائنٹ ایک ایکشن کمیٹی بنے گی، اب اس میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ آنے والے دنوں میں اس احتجاج کو لیڈ کون کرے گا۔ ناظرین دوسری جانب آپ کل کا جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان ہے اس کو بھی آپ نظر انداز مت کریں، انہوں نے بھی کہا وہ بھی سڑکوں پہ آ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جب وکلا بھی آ جائیں گے، جب فضل الرحمان صاحب بھی آ جائیں گے، پاکستان تحریک انصاف نے بھی 30 مارچ کو اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کر دیا، تو ایک ایسی پری میچور گورنمنٹ جو کہ ابھی تک بنی نہیں ہے، ابھی تو گورنمنٹ بنی نہیں ہے نا، اور وہ لوگ جو کہہ رہے تھے نا کہ یار یہ ہو سکتا ہے، یہ چل سکتا ہے کیونکہ طاقتور حلقے ان کے ساتھ ہیں، میں تب بھی کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں چل سکتا۔ وہ لوگ جو کہ 8 فروری کے الیکشنز میں کہہ رہے تھے یار PTI نے تو ووٹ ہی نہیں پہنا، PTI تو ختم شد، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ سارے کا سارا وہ آپ کے سامنے سسٹم الٹا کے رکھ دیا۔ تو میں یہ دوبارہ پھر انتباہ جو ہے وہ کر رہا ہوں، میں یہ وارننگ دے رہا ہوں، یہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا را رحم کریں اور چیزوں کو ایزی نہ لیں۔ اب چیزیں سیریس نوعیت کی ہو چکی ہیں۔ عمران خان کا سائفر کیس ہے، اس کو ججز نے اڑا کے رکھ دیا ہوا ہے، ختم کر کے رکھ دیا ہوا ہے، اس میں کوئی کیسز نہیں بنے۔ اور کل کے آپ حالات دیکھ لیں کہ 9 مئی کے واقعات میں PTI کے جن کارکنان کی رہائی ہوئی ان کو DC اسلام آباد کے آرڈر کے اوپر دوبارہ پھر وہ RPO آرڈر کے تحت ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ یار چیزوں کو چلنے دیں، اس طرح تو ملک نہیں چل سکتا۔ اگر ہر چیز میں اسٹیٹ انٹرفیئر کرے گی، ہر چیز میں آپ ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں گے تو پھر تو رزلٹ یہی نکلیں گے جو آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین محسن نقوی صاحب KPK میں ہیں اور وہاں پہ امن و امان کے اجلاس کی صدارت کریں گے، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوگا، اور جو کام محسن نقوی صاحب کریں گے نا وہ ہو بھی جائے گا، ظاہر سی بات ہے۔ میں پھر دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ KPK میں امن و امان کی صورتحال بہتری کی طرف جائے گی، اور آنے والے دنوں میں آپ کو ایک اور بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں۔ عمران خان، لوگ تو کہہ رہے ہیں نا کہ عید سے پہلے باہر آ جائیں گے، عید سے پہلے تو خیر نہیں، کیونکہ کیسز کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اور میں آپ کو ایک پروگرام میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ابھی عمران خان باہر آنا بھی نہیں چاہ رہے۔ عمران خان اگر باہر آ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر تو ساری بات ہی ختم ہوگی نا، پھر ہوگا کیا؟ اب ویٹ کیا جا رہا ہے مناسب وقت کا۔ مناسب وقت کون سا ہے؟ جب یہ سب لوگ سڑکوں پہ ہوں گے تو ایٹ دیٹ ٹائم عمران خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے، اور جب عمران خان صاحب آ کے اس ساری تحریک کو لیڈ کریں گے تو یہ جو آپ کی موجودہ گورنمنٹ ہے یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ اس گورنمنٹ میں جو آپ کی برسر اقتدار پارٹی ہے نون لیگ، اس کے 90% لوگ اس سے خوش نہیں ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلط گورنمنٹ لے لی ہے۔ پنجاب میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی ایسا ماحول بنا دیا جائے جس سے یہ لگے کہ پنجاب حکومت ٹھیک چل رہی ہے، لیکن میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پنجاب حکومت کے پاس کوئی ایسا ٹارگٹ ہے ہی نہیں جس سے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ واقعی وہ پرانی مسلم لیگ نون ہے جو پنجابیوں کے لیے اور پنجاب کے لیے بہتر کام کر سکتی تھی۔ مسلم لیگ نون تو اب ہے ہی نہیں نا برسر اقتدار، یہ تو پوری نون تو انہوں نے ویسے ہی مائنس کر دیا میاں نواز شریف صاحب کو، پورے گروپ کو، تو ایسی صورتحال میں نون لیگ کیسے چلے گی؟ انتہائی مشکل سوال ہے۔ چھوڑ دیں آپ PTI کو، عمران خان تو جیل میں ہے، PTI تو احتجاج بھی نہیں کر رہی، وہ تو خاموش ہو گئے ہیں، ججز کے معاملے پہ بھی کوئی اتنا کوئی بڑا ان کی طرف سے ریئیکشن نہیں آیا، حالانکہ یہ بہت بڑا میٹر تھا جس کو PTI بہت کیش کر سکتی تھی۔ PTI تو اپنے معاملات میں الجھی ہوئی ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اس کے لیے اچھی چیزیں نہیں ہو رہی۔ احد چیمہ صاحب کا ایچیسن والا کیس، وہ مزید آگے اس میں انکشافات ہو رہے ہیں۔ اب نئے جو تقرری ہے ایچیسن کے پرنسپل کی وہ بھی ڈسپیوٹڈ ہو گئی ہے، وہاں پہ اساتذہ نے احتجاج کرنا شروع کر دیے۔ احد چیمہ صاحب کو خوف خدا ہونا چاہیے تھا کہ دیکھیں آپ کس سٹیٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کس طرح کی آپ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی حرکات کر رہے ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب بھی احد چیمہ صاحب کے پاس ایک بڑا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے، آن سکرین آئے اور آ کے قوم سے اور ایچیسن کے اسی پرنسپل سے معافی مانگ لیں اور اس کو واپس لے کر آئیں، تاکہ یار اس قوم کا نقصان نہ ہو۔ ہم اداروں کو پتہ نہیں کیوں برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی ذہن ہی نہیں ہے
چیزوں کو بہتر کرنے کا۔ تو دوسری جانب سینٹ الیکشن ہے KPK میں، وہاں پہ بھی کچھ ہلچل دیکھی جا رہی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید وہاں پہ الیکشن ہو ہی نہ۔ تو ناظرین، پاکستان میں حالات، جو ہمارے سیاسی حالات ہیں، عوامی حالات تو ہیں ہی ابتر، بدترین ہیں عوامی حالات، لیکن جو سیاسی حالات ہیں وہ بھی ہر روز خرابی کی جانب گامزن ہے۔ میں ایک سوال جو کہ ذمہ داران حلقوں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، حکومت ہر روز، ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اپنی پاپولیرٹی کھو رہی ہے اور کمزور ہو رہی ہے، لیکن اس ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ پاکستان بھی کمزور ہو رہا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جب حالات اتنے خراب ہو جائیں گے، جب کسی کے بس میں ہی نہیں رہیں گے، ایون دیٹ کہ عمران خان کے بھی بس میں نہیں رہیں گے، تو عمران خان کیا کرے گا؟ اور عمران خان اس خدشے کا اظہار بارہا کر چکا ہے کہ یہ ملک کو اس نہج پہ پہنچا کے جائیں گے جہاں سے کوئی درستی یا اس کی کوئی بہتری کا کوئی امکان پیدا ہی نہیں ہوگا۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے اور آگے بھی کیا ہونے جا رہا ہے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اللہ کے سہارے ہی سارا معاملہ چل رہا ہے۔ اللہ حافظ۔